بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں SB1 نیوز۔ میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان بلوچ۔ پروگرام ہے سیرت طیبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، سیرت طیبہ کا خوبصورت سلسلہ، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان بیت اللہ شریف میں باب کعبہ کے پاس اپنی قوم کے چند بزرگوں کو لے کر تشریف لاتے ہیں، اور وہاں پر اللہ کے حضور یہ التجا کرتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال، ہم اپنی عاجزی کمزوری تیری بارگاہ میں رکھتے ہیں، ہمیں اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم ابرہہ کی فوج کا مقابلہ کریں۔ رب ذوالجلال تو اپنے گھر کی بذات خود ہی حفاظت فرما۔ دعا مانگنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان اعلان کرتے ہیں کہ تمام لوگ اپنی عورتوں اور بچوں کو لے کر پہاڑ پہ چڑھ جائیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے گھر کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اب ادھر دوسری طرف جب سید عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کا تقاضا کیا تو برا یہ سمجھ گیا کہ یہاں پر اب مجھے کوئی نہیں روکے گا۔ وہ تکبر میں بدمست ہاتھیوں کو لے کر بیت اللہ کی طرف پیش قدمی کرتا ہے۔ میدان عرفات، منا اور مزدلفہ کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ایک چھوٹا سا ایریا جسے وادی محصر کہا جاتا ہے۔ جب یہ لشکر یہاں پہنچتا ہے تو رب العالمین جدہ کی طرف سے ایک فوج بھیجتے ہیں۔ مالک کائنات اپنے گھر کو بچانے کی غرض سے جو فوج ابرہہ کی تباہی کے لیے اللہ نے بھیجی اسے ابابیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا پرندہ، کوئی بہت بڑے وجود والا پرندہ نہیں، ایک چھوٹا سا پرندہ جسے رب العالمین نے ابرہہ کی فوج اور اس کے بدمست ہاتھیوں کو سبق سکھانے کے لیے آسمان کی طرف بھیجا۔ یہ پرندے بالکل اس انداز میں جیسے کسی نے سائبان تان دیا ہو۔ ناظرین اکرام، ہوا کچھ یوں کہ آنے والے وہ پرندے، ان کے پنجوں میں ایک چھوٹا سا کنکر تھا۔ ہر پرندے کے پاس روایات میں آتا ہے کہ 3 کنکر تھے، ایک کنکر چونچ میں اور 2 اپنے چھوٹے چھوٹے پنجوں میں لیے ہوئے وہ پرندے فضا میں اڑتے ہوئے وادی محصر کے پاس جب وہ پہنچے تو ان کے اوپر انہوں نے آ کر اللہ کے حکم سے وہ پتھر گرانے شروع کر دیے۔ وہ پتھر تھا یا گولی تھی یا ایٹم بم تھا، کیا تھا؟ دنیا حیران ہے آج تک کہ رب العالمین کی جناب سے بھیجی ہوئی اس فوج نے جو حملہ کیا تھا، اس حملے کے نتیجے میں مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں کہ وہ کنکر جب وہ پرندہ اپنے پنجے سے گراتا تھا تو وہ اتنی سپیڈ میں نیچے آتا تھا اور اس میں اتنی پاور ہوتی تھی کہ وہ لوہے کا ٹوپ اس کو کٹ کر کے فوجی کے جسم سے پار نکلتا تھا اور زمین میں دھنس جاتا تھا۔ اب یہ ایک منظر تھا جسے دیکھتے ہی جب یہ لاشیں گرنی شروع ہوئیں تو فوجی جب گر رہے تھے اس وقت ہاتھیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ہاتھیوں کے اندر بھگدڑ مچ گئی۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں اس واقعے کو سورۃ فیل میں اس انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ محرم کی 17 تاریخ کو پیش آیا۔ فوجی زمین پہ پڑے تھے، ہاتھیوں میں بھگدڑ مچی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کو محفوظ رکھا۔ یہاں پر ابرہہ کو مرنے نہیں دیا اللہ نے، اس کا عبرتناک انجام ابھی باقی ہے۔
کہتے ہیں کہ ابرا کا جو ہاتھی تھا اس کا نام محمود تھا، اس نے بڑی کوشش کی کہ اس کو بیت اللہ کی طرف آگے چلائے، لیکن وہ بیٹھ جاتا، لیکن جب اس کا رخ یمن کی طرف کرتے تو وہ اٹھ کے بھاگنے لگتا، پھر اس کا رخ موڑ کے جب بیت اللہ کی طرف کرتے تو وہ پھر بیٹھ جاتا۔ اب اسی طریقے سے ان لگنے والے پتھروں سے ابرا زخمی ہوتا ہے۔ وہ زخم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ناسور بن جاتا ہے، اسے اٹھا کر یمن میں لے جاتے ہیں، اور اب اس کے وجود کا ایک ایک ذرہ گلنے سڑنے لگتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ جسم کا کبھی کوئی حصہ نکارا ہو رہا ہے تو کبھی کوئی حصہ نکارا ہو رہا ہے، بالکل سسک سسک کر اللہ کریم نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور یوں ابرا اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا۔ ابرا کے ہاتھی کے جو ساتھ تھے، جو ہاتھی کو لے کے چلتے تھے، ان کی حالت یہ ہوئی کہ وہ مکہ میں رہ گئے اور دونوں آنکھوں سے اندھے ہو گئے اور اپاہج ہو گئے۔ حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو مکہ کی گلیوں میں بھیک مانگتے دیکھا ہے۔ ناظرین کرام، 17 محرم کو، محرم، صفر اور ربیع الاول، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے ٹھیک 50 روز قبل اللہ تعالیٰ نے خاندان قریش کی عزت و وقار میں اس واقعے کی وجہ سے اور اضافہ کر دیا۔ یہ خبر پورے عرب میں پھیل گئی۔ جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا وہ لوگوں کو بتاتے تو لوگ حیران رہ جاتے۔ اس واقعے کے پیش آنے کے بعد قریش کی عزت میں اور اضافہ ہو گیا۔ جہاں پر بھی کوئی قریشی نظر آتا لوگ اس کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے، اور بالخصوص سید عبد المطلب جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی ہیں، ان کی عزت و وقار میں اس واقعے کے بعد بے حد اضافہ ہوا، اور یوں اپنے محبوب کے آنے سے پہلے رب العالمین نے آپ کے خاندان کی عزت و وقار میں اس واقعے کی بدولت اضافہ کر دیا کہ جو ہی میرا محبوب پیغمبر تشریف لائے تو اس خاندان میں تشریف لائے جو خاندان سب سے بڑا خاندان ہے، جو سب سے عزت و احترام میں بڑھ کر ہے۔ تو ناظرین کرام، سیرت طیبہ کا یہ خوبصورت سلسلہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اب ہم اگلی قسط میں آپ کے سامنے تذکرہ کریں گے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قبل آنے والے عجیب و غریب قسم کے واقعات کا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز جو ہیں بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں، اور یہ سیرت طیبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خوبصورت سلسلہ آپ کو سننے کو ملے۔ آپ کو اگر اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور یقیناً ہے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں تاکہ لوگوں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زندگی کے خوبصورت نقوش جو ہیں وہ پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔